اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آواز دل پاکستان راولپنڈی شہر محکمہ تعلیم کا ایڈیو ایجوکیشن آفس، جو ایپکا کا ایک لحاظ سے مرکز اور مضبوط مرکز جانا جاتا ہے، یہاں پہ دو گروپ ہیں ایپکا کے حوالے سے۔ ایک کی نمائندگی سردار انیس صاحب جو کہ حاجی ارشاد صاحب کے گروپ کے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور دوسرے کے جو صدر سید ادیتیار بخاری صاحب ہیں ان کے گروپ کے، اور حاجی فضل محبوب صاحب کے گروپ کے نمائندگی شہزاد کیانی چودھری مبشر صاحب کر رہے ہیں۔ میں آج اس حوالے سے یہاں پہ آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور ایپکا کے کارکنان تک یہ میسج پہنچے، سرکاری ملازمین تک یہ میسج پہنچے کہ ایپکا قائدین تنخواہ نہ بڑھنے، پینشن نہ بڑھانے پر حکومت کے خلاف آئندہ کا کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ پہلی دفعہ ایپکا جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جانی پہچانی تنظیم ہے، تمام سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، وہ پہلی دفعہ اپنے مقاصد، اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جاننے کے لیے میں یہاں پہ دو مضبوط گروپ جو ابھی بھی ایک گروپ احتجاج کر کے وہاں سے آئی ہے، میں ان سے، ان کی قائدین سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا وجوہات تھی جو گورنمنٹ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ آئیے میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آئیں میرے ساتھ اور آگے ان تنظیم قائدین سے ملتے ہیں۔ ویڈیو ملے بہت اچھا، بہتر ہو گیا۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، میں یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محکمہ تعلیم راولپنڈی کے دفتر میں موجود ہوں۔ یہ ایپکا کا گڑھ جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو مضبوط گروپ ایپکا کے کام کر رہے ہیں، جو ایک حاجی ارشاد صاحب کے گروپ ہے جو کہ سردار انیس صاحب اور باقی ٹیم یہاں پہ ان کی قیادت پہ جہاں چل رہا ہے۔ میں اس گروپ کی نمائندگی میں یہاں پہ موجود ہوں، ان کا دفتر یہاں پہ ایپکا کا موجود ہے۔ یہ تھوڑا سا کیمرہ مین سے کہوں گا کہ پورے کور کریں۔ یہ صاحب کا ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کی تصویر یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ابھی بھی دوستو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریلی نکال کے، احتجاجی ریلی کے ساتھ پریس کلب تک کے گئے، وہاں پہ باقاعدہ ایک احتجاج ریکارڈ کروایا انہوں نے، اور اب وہاں سے یہ تک ماندے یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آواز دل پاکستان کے لیے خصوصی طور پر جناب صدر مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایپکا پاکستان سردار محمد انیس صاحب، جو نہایت ہی متحرک لیڈر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن جو کہ نہایت ہی مضبوط اور تمام سرکاری ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جانی پہچانی تنظیم ہے، آج پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ناکام نظر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ حکومت واقعتاً اتنی ظالم تھی کہ آپ لوگ ایپکا کی ٹیم کارکنان ان سے کچھ حاصل نہ کر سکی، یا آپ لوگوں میں کوئی خامی تھی یا کمزوری تھی؟ یہ وجہ جاننے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں جناب سردار محمد انیس صاحب سے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ آپ لوگ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا آواز دل کا بھائی مشہور ہوں کہ آپ نے جنگ جیسے دور افتادہ علاقے سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے، کیونکہ ان کا دل بھی ایپکا کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ان کی بھی خدمات یہاں پر بہت ساری رہ چکی ہیں، ہمارے گرینہ ساتھی ہیں، لیکن یہ اپنے آبائی ضلع میں چلے گئے ہیں، اور یہاں پر ہوتے ہمیں کافی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے مسائل تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے بری طرح انہوں نے اگنور کیا سرکاری ملازمین کو۔ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے، اس طرح کہ سندھ گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کو 15% کو 10% انہوں نے دیا، گلگت بلتستان کی حکومت نے انہوں نے سرکاری ملازمین کو نوازا، اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پنجاب، صوبائی حکومت سندھ، اپنا KPK اور بلوچستان
انہوں نے چونکہ ایک مخصوص قسم کے منصوبے کے تحت ملازمین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، جو کہ دیگر یہاں تک کہ ٹڈی دل کے لیے اگر 9 ارب روپیہ انہوں نے مختص کیا تو سرکاری ملازمین کے لیے بھی اتنا رقم نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ جان بوجھ کر انہوں نے سرکاری ملازمین کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ اور سرکاری جو ملازمین ہیں مرکزی صدر حاجی محمد ارشاد چوہی صاحب کی ہدایت پر، اور جو ہماری سینٹرل کمیٹی، کیونکہ میں اس کا ممبر ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چونکہ جب یہ اس حکومت کو ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے، اگر چونکہ جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے اور جو جس طریقے سے ان کے اپنے دوسرا اور مشیر اور جو کمیٹی ہیں، حیرانگی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ 2 سال ہم نے خٹک صاحب ہم نے ویٹ کیا۔ یہ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو گرانٹس نہیں دی جائے گی، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے وعدے کی، وہ اپنی جو ویژن کی ہے اس کی نفی کی ہے۔ انہوں نے ان ملازمین کو وہ گرانٹ دیے، وہ کہتے تھے یہ بلیک میلنگ ہے، یہ سیاسی رشوت ہے، لیکن انہوں نے وہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو دیا۔ پھر جو کمیٹیاں تقریباً 50 سے زیادہ کمیٹی ہیں، مشیر وزیر کو آپ چھوڑ دیں، جو کمیٹی ہیں وہ ان کے جو ایکولنٹ وہ وزراء کے برابر یہ اپنا مراد ان کو مل رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے اخراجات ہیں، یہ سب سے کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے سے شروع کریں گے۔ لیکن جس وقت ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے بعد اس گورنمنٹ نے وہی پرانی روش جو پہلے سابقہ حکومتوں کی تھی، جو سیاسی پارٹیاں تھیں بڑی، ان کی نواز شریف اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی، تو وہ اسی ڈگر پہ یہ سب کچھ چل رہے ہیں اپنے لیے کہ جو تنخواہیں ہیں، امارات ہے، ایون ہوائی جہاز کے ٹکٹس ہیں اور دیگر جتنی بھی سہولیات ہے، ضروریات ہے، میڈیکل کی ہے، وہ سب ان کو فری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیسہ یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سرکاری ملازمین کا پیسہ ہے، یہ سرکاری ملازمین کا اس عوام پر لگنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کہ یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے کیا اسی طریقے سے یہ اپنے اللہ تللوں کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، اسی پہ یہ کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، جو آپ کے کارکنان ہیں ان کا اور سرکاری ملازمین کا یہ کہنا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی میں جب آپ کا احتجاجی ریلی نکل رہی تھی وہاں پہ کچھ دوست آپ کے یہ کہہ رہے ہیں، سرکاری ملازمین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے 10% ہمیں دیا ہے، اس سے پہلے نون لیگ والے دیتے ہیں، یہ تو واحد حکومت ہے جس نے سرکاری ملازمین کے لیے دیا۔ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس نے 120% دیا 5 سال میں، 2008 سے لے کے 13 تک، ٹھیک ہے، اور 13 سے 18 تک نون لیگ گورنمنٹ نے 65% دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 60% جو ہے نا وہ صوبہ مرکز لے رہا ہے اور دیگر صوبے لے رہے ہیں، پنجاب 5% کم لے رہے ہیں۔ جو وفاقی نون گورنمنٹ ہے اس کے دور میں 2 مرتبہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، 2013 میں جب 7.5% دیا گیا اور پنجاب گورنمنٹ نے 5% دیا، پھر ایک دفعہ 2015 میں 15% دیا گیا اور پنجاب کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ظلم یہ کیا گیا نواز شریف گورنمنٹ نے کہ ان کو 10% دیا، 7.5% ہم دیگر صوبوں سے کم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکویلٹی ہے، جو برابری کی بنیاد پر یہ سب ملازمین کو ایک جیسا ملازم کریں، سلوک کریں۔ ایک کلاس 4 جو سیکریٹریٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اس کی تنخواہ 70,000 لاکھ روپے لے رہے ہیں، وہی کام جو ہے میرا ادھر مجھے ہمارے ملازم ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو 20,000 25,000۔ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ تو باقی ساتھی بتائیں گے کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کافی عرصے سے اس میں تجربہ رکھتے ہیں۔ میرا جو پوائنٹ اصل یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کئی حکومت ہے جس سے آپ لوگ کچھ حاصل نہ کر سکتے؟ سر دیکھیں، حاصل کرنا یہ ہماری ہر سال ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم سے زیادہ آپ کی صفوں میں کوئی کمزوری تو نہیں تھی؟ میں نہیں سمجھتا، چونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں میرا مطلب ہے کہ اس کی طرف نہیں، وہ لوگ وہ تو ہمیشہ سے، دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، میں اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ کبھی فگر پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا موقف اگر غلط ہے تو بالکل میں وڈرا کرتا ہوں، اگر ہمارا موقف ٹھیک ہے۔ میرا پوائنٹ اس سائڈ نہیں ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کورونا تھی،
کورونا کی وجہ سے آپ وہ گیدرنگ باہر نہیں نکال سکے، احتجاج صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، یا آپ نے گورنمنٹ کو خود چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے یہ کورونا کی وجہ سے آپ ہمیں کچھ نہیں. میں یہ کہوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان نے جیسے ان کی ویڈیوز تھی جب یہ اپوزیشن میں تھے، جیسے آج خواجہ آصف بات کر رہے ہیں، حکومت میں یہ بات نہیں کرتا تھا. ہمارے ساتھ تو ظلم یہ ہوتا ہے، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ جیسے وہ میں ادھر بول رہا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. لیکن جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کے ٹیبل بدل جاتے ہیں. سیم ایسے ہی موجودہ حکومت نے بھی ایسے ہی کیا کہ پرائم منسٹر پاکستان جیسے کہتا تھا کہ ہم یہ سرکاری ملازمین کو اتنا نوازیں گے کہ یہ خوش ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے پانے سواب دکھائے گئے تھے جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے روڈوں پہ لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے. دوسری بات، ابھی ہم لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں کورونا ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. یہاں پر سیلاب آیا، سیلاب کے عرصے میں بھی بہت نقصان ہوا، لیکن سرکاری ملازم کو اگنور نہیں کیا گیا. مہنگائی جیسے بڑھتی گئی، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ اس کو ملتا رہا. 100% نہیں ملا. اگر 100% ہماری ڈیمانڈ تھی تو 10% دیا گیا. اسی طرح زلزلہ آیا 2005 کا، پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے. کتنا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، معیشت تباہ ہوگی. لیکن اس دور میں بھی 15% 20% سرکاری ملازم کو دیا گیا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں کچھ نہ کچھ دے گی، لیکن جب انہوں نے نہیں کچھ ایسا کیا تو ہم مجبوراً یہ باہر نکل رہے ہیں. لوگ کورونا کی پرواہ نہیں کریں گے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملازم بالکل وہ ان کا جینا مشکل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل روڈوں پہ آئیں گے. نیکسٹ ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ اس سے بھرپور ہوگا، اور انشاءاللہ وہ اگر ہمیں اسلام آباد کی کال ہوئی تو ہم اسلام آباد بھی جائیں گے. یہاں پہ موجود ہے جناب ڈویژنل صدر راولپنڈی چودھری وحید مراد صاحب سے. وحید صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر سے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ کی ناکامی. میں تو بلکہ سرکاری ملازمین جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے تھے، جو گھروں سے نہیں نکلتے تھے، جن کے بارے میں آپ لوگوں کی اکثر شکایت یہ رہتی تھی کہ جی آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے لاٹھی چارج آنسو گیس کا سامنا کر رہے ہیں، اور پھر جا کے آپ کو بھی فائدہ مل جاتا ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات تھوڑی سی اونچی آواز میں کر کے. یہ بات تو درست ہے کہ کورونا کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے. پاکستان میں تقریباً 1,70,000 مریض ابھی بھی جو دادے شمار، اس کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ کورونا کی وجہ سے کچھ لوگ باہر نہیں نکلے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہ دیا جائے. حکومت کی یہ بیسی ہے، حکومت نے ہمیں مجبور کیا ہے، اس خوفناک بیماری کے باوجود ہمیں باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے. باہر نکلنے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری مرضی کی عادت کے ہدایت پر اگر 30 تاریخ تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ کورونا بیماری یہ پیچھے رہ کے جائے گی. ہمارے کارکنان انشاءاللہ 100% روڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے کارکنان اور آپ کی قیادت اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی، مطالبات نہیں مانے جاتے، تو آپ لوگ ایکشن میں ہیں. اس خوفناک بیماری کے باوجود ہم انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے. یہاں پہ جناب صدر کالجز، بلکہ پہلے سب سے پہلے میرے خیال میں واجد علی عباسی صاحب جو صدر کا ایجوکیشن ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے ناکامی کی، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی پینشن، آپ کی تنخواہ نہیں بڑھی تو گورنمنٹ نے سستائی کی ہوگی، چیزیں سستی ہو گئی ہوں گی، تو پھر آپ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ کیوں مقصد کہ آپ لوگ گلا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ. بات یہ ہے کہ خٹک صاحب یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب جب سے آئے، آپ تھوڑا سا موازنہ کریں ان کی پوری گفتگو کا، 2 سالہ گفتگو کا. یہ کسی ایک بات پہ بھی کھڑا نہیں ہوا. ان کی حکومت سے پہلے جو سپیچز تھیں اس میں یہ خود کہتے تھے کہ سرکاری ملازمین ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اور جب تک ملازم خوشحال نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو ہم لوگوں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ چلے پچھلے گورنمنٹ گئی ہیں تو ہمیں یہ اچھا آ کے پیکیج دیں گے. لیکن چونکہ جب سے ہم نے ان کی تقاریر سنی ہے اپوزیشن سے پہلے، جب یہ حکومت سے پہلے تھے، تو ہم بالکل دکھی ہو گئے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور اتنا بڑا تضاد کسی پچھلی گورنمنٹ میں نہیں تھا. سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ہمیں کچھ دیتی رہی ہے. انہوں نے نہ صرف ملازمین کی تنخواہیں
نہ بڑھا کر ظلم کیا ہے، ریاست مدینہ کی ساری کلی کھول دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس جو ان کے قابو میں نہیں تھے ان کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس، اور اسی طرح سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں جو ان کی فائلیں اٹھا کے گھومتے تھے اور بیوروکریٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو یوٹیلٹی الاؤنس دے کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں یہ کھلا جھوٹ ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ سرکاری ملازمین نہ تو بے بس ہیں نہ کمزور ہیں۔ پشاور میں جو ہمارا احتجاج ہوا ہے اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے، احتجاجی ریکارڈ ہوا ہے، اور اس ایک احتجاج کی روشنی میں گورنمنٹ مجبور ہو چکی ہے کہ پشاور کے سینیٹرز نے سب سے زیادہ وہاں پہ سینٹ میں یہ بات اٹھائی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور وہاں پہ سینٹ والوں نے یہ سفارش کر دی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم از کم 10% بڑھائی جائیں۔ لیکن والد صاحب لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ حکومت نے آپ کے لیے پیٹرول سستا کر دیا، تو پھر تو آپ لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں، آپ کی بات کو اہم کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ 2018 والے تمام پیکیجز، تمام مہنگائی جو ابھی ہے، اگر وہ 2018 والے چاول، چینی، آٹا، گھی، پیٹرول ساری چیزیں ہمیں 2018 والی دے دیں، ہمیں تنخواہوں کی اضافے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے۔ ہماری قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ 2018 والے ریٹ ہمیں ملک میں جتنی ہماری چیزیں جو روزمرہ کی استعمال ہیں اگر وہ ہمیں کر دیں ہم ڈیمانڈ نہیں کریں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہوا لیکن کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، غریب کے لیے بھی کچھ نہیں ہے؟ بالکل جناب، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نعرے۔ یہاں پہ صدر کا کالج جناب ملک جمیل اوان صاحب بھی تشریف فرمایا، میں ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گا۔ جمیل صاحب، آپ کے لیے گورنمنٹ نے ڈالیں اور سیمنٹ اور نالے نے گاڑیاں کیا کیا چیزیں سستی کی ہیں، شاید آپ کی نالج میں ہو، کون سی چیز سستی کی ہے، کوئی آپ کی نالج میں ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ کہ گورنمنٹ نے یہ چیزیں سستی کی، اب یہ خالی کہنے کے یا داد و شمار کی بات نہیں ہے، آپ بھی کسی ملک کا حصہ ہے، آپ دیکھیں گے پیٹرول کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں وہ ضرور سستا ہوتا ہے۔ اب ایک غریب بندہ ہے، پیٹرول اب یہاں پہ آپ سستے کی بات کر رہے ہیں، اب ہم نے کھانا پینا ہے اور ہمارے ضرورت کے دیگر ضروریات بھی ہیں، باقی چیزوں کی نسبت اکثر ایک پیٹرول سستا کر دینا۔ اب ہمارے جو ملازم ہیں خاص کر کے اسکیل 1 سے 4 یا 5 پہ، اب وہ تو گاڑیاں یوز نہیں کرتے، کیوں اس پیٹرول سستے ہونے پہ یعنی کہ ان کو فائدہ ہوگا، وہ تو کرائے دے رہے ہیں، نہ کرایہ سستا ہوا ہے، کرایہ تو اسی طرح جو ایک بڑھ لے پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اب ایک ہی حل ان کے پاس رہ گیا، یہ پیٹرول سستا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آگ لگا دیں یا اوپر اپنے خرید کے آگ لگا دیں۔ نہیں، لیکن پیٹرول سے کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ اس وقت اگر چیز سستی ہوئی ہوتی آپ بھی دیکھ لیتے، اس وقت کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی۔ رونا ہی یہ چیز کیا ہے کہ اب گورنمنٹ کہتی ہے جناب کے لوگ کرونا کے اندر جو کہیں گے کرونا آ گئے، کرونا سے اتنے بندے مار رہے ہیں، میں کہتا ہوں مہنگائی سے مار رہے ہیں بندے، کرونا سے تو نہیں مار رہے۔ آپ دیکھ لیں، داد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کا رونا کیا ہے، کرونا نہیں ہے، مہنگائی۔ صدر آپ کا کالج ہے، آپ کیا خیال کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی قیادت احتجاج کی کال دیتی ہے، گراؤ کی کال دیتی ہے، کیا آپ اور آپ کے کارکنان تیار ہیں اس کام کے لیے؟ دیکھیں جی، ہم تو سر پہ کفن مار کے نکلے ہوئے ہیں اور قیادت پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس ایسا ہے کہ اسی کے اوپر اب ڈپینڈ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے باتیں یا وعدے جو کیے کہ ووٹ لینے سے پہلے، ان میں سے کوئی بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور باقی جہاں تک آپ نے جو باقی میرے دوستوں سے سوال کیا کہ بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں تنخواہوں کے لیے، دراصل ہم احتجاج ہمارا جو ہے وہ تنخواہوں کے لیے کسی حد تک ضرور ہے، لیکن تنخواہوں کے لیے کیا احتجاج ہم کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل پے اسکیل جو ہے وہ بنائیں، ان سب اداروں کی تنخواہیں آپ ایک جیسی کر دیں۔ ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہماری 10% آپ بڑھائیں یا 50% آپ بڑھائیں، آپ یکساں جو ہے وہ ایک نظام قائم کریں۔ دیکھیں ایک طرف تو 1.5% 3% تنخواہیں سال میں جب کہیں آپ بڑھا دیتے ہیں، جب سرکاری ملازمین کی ایک 16 کے سرکاری ملازمین کی بات ہوتی ہے تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہ ہمیشہ سے یہ روایت قائم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک پیج یوز کریں،
آپ پورے ملک کے اندر جو ہے ایک نظام، ظاہری بات ہے پاکستان ہے تو ایک پورا ملک ہے، اس کے چاروں صوبوں میں بشمول کشمیر کے اندر بھی ایک ہی نظام ہونا چاہیے تنخواہوں کا. تو جب ایک نظام ہوگا تنخواہوں کا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم احتجاج کی طرف دیں. جناب طارق عزیز صاحب سینئر نائب صدر آپ نے تشریف فرمائے. طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی باقی باتیں تو سب نے کر دی ہیں، لیکن کیا آپ بھی احتجاجی کال کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کی قیادت نے کال دی، آپ پارلیمنٹ ہاؤس، یہ وہ حکومت نہیں ہے جو سابقہ حکومتیں آپ کے ساتھ پیار محبت کا بھی وہ کر لیتی تھی. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ کی قیادت صرف موجود وہاں ہو. مہربانی صاحب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے چینل کو دیکھ کر ہوں، آپ کا مہربانی آپ آئے. تمام باتیں سردار علی صاحب، مراد صاحب، واجد صاحب اور جمیل صاحب نے کہی. میں آپ نے 2-3 لفظ بولے، ان کا جواب دوں گا. صرف آپ بار بار کہتے ہیں کہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے جی؟ ایک تو چھوٹ دی ہے. ہم نہ فیل ہوئے ہیں نہ ناکام ہوئے ہیں. 6 مہینے سال سے ہماری مرضی قیادت جو ہے فرداً چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق کبھی سی ایم کو ملتی ہے، کبھی منسٹر کو ملتی ہے، کبھی کس سیکٹری کو مل رہی ہے، اپنی جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں. ہم فیل نہیں ہوئے، نہ ہی ہم کمزور ہوئے ہیں. ہم نے تو اپنی جو بھی ڈیمانڈ تھی ان کو دی، انہوں نے ہمارے ساتھ عہد و وفا کیا ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہم آپ کو سے بجٹ میں ریلیف دیں گے، مگر ان جھوٹوں کے ٹولے نے، ان مطلب یو ٹرن والوں نے یہ تو خود ناکام، انہوں نے ہماری بات مانی ہی نہیں. اب کیا کریں؟ وہ نہیں دیتے تو ہم ان کے کیا سکیں؟ ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. ہم ناکام نہیں ہوئے نہ فیل ہوئے. ہماری صفوں میں اسی طرح اتحاد ہے، اسی طرح ایک اتفاق ہے انشاءاللہ العزیز. پھر ہم نے چھوٹ دی. چھوٹ تو ہم نے کہاں دی ہے؟ ہر جگہ ہمارا احتجاج، لوور لے گئے، چاروں صوبوں میں دیکھ لیں، کے پی کے گلگت بلتستان میں دیکھ لیں. ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم ناکام کہاں ہیں؟ ناکام تو یہ گورنمنٹ ہے جو کبھی ایک بات کہتی ہے، اس سے پھر مکر جاتی ہے، تو کوئی وعدہ وفا نہیں کرتی. آپ کو بھی پتہ ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہم پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھرپور، اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم انشاءاللہ بھرپور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی گھیراؤ کریں گے، ادھر بھی جائیں گے، بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ ہماری صفوں میں اتحاد ہے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے. سب مل جل کر ہم جو ہے انشاءاللہ گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دیں گے. آج جو آپ نے احتجاج دیکھ رہے ہیں پھر کرونا کی وجہ سے، آپ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری جو قیادت تھی، جو بھی قائدین تھے، آن لائن انہیں ریکارڈ کراتے رہے احتجاج اپنا، آن لائن کراتے. پھر سڑکوں پہ بھی ہے، لاہور میں دیکھ لیں کتنا بڑا احتجاج کیا، پشاور میں دیکھ لیں ہمارا پچھلے دنوں. آپ کو مطلب ہے کہ آپ کا جذبہ ہے انشاءاللہ، اس سے بڑھ کے ہوگا انشاءاللہ. مجھے میں سے بڑی اچھی بات ہے سردار صاحب کہ آپ لوگوں نے کم از کم احتجاجی ریلی کے دوران ہی سینیٹائزر کا بھی بندوبست تھا اور باقاعدہ تمام کارکنان قائدین نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا. میں چونکہ یہاں پہ صرف ایف کا قائدین سے بات ہونی تھی، لیکن یہاں پہ ایک اور ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور چونکہ ماسک پہنا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے جاننا چاہوں گا جی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا جذبہ بھی جوان ہے اور واقعتاً کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ، جیسے کہ پہلے ماشاءاللہ بڑے بھرپور انداز میں آپ لوگ احتجاج کرتے تھے؟ الحمدللہ ایپکا کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں احتجاج آج ہوا ہے. لاہور میں دیکھیں، لاہور پنجاب کے دوسرے شہروں میں دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے کی ہے انہوں نے ایپکا کے لیے، اپنی ڈیمانڈ کے لیے. کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک مناسب سی ڈیمانڈ ہے کہ تنخواہیں ہماری اس لیول پہ کی جائیں جو اور پاکستان کے ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے، سننا چاہیے ہماری بات کو. مانے نہ مانے وہ بات ہے، لیکن کم از کم بات بیٹھ کے ہمارے ساتھ کی جانی چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے کہ پرامن طریقے سے ہم گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کو اپنی ڈیمانڈ پیش کریں جو ہمارے جو قائدین ہیں جو لاہور میں ہیں، جو پورے پاکستان میں ہم نے پیش بھی کی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات سنیں گے اور ضرور، اور ہماری انشاءاللہ بھرپور شرکت رہے گی اس پورے احتجاج میں جب تک ہمارے قائدین جو لوکل لیول پہ ہیں اور جو صوبائی لیول پہ ہیں انشاءاللہ ہم تمام ان کے ساتھ رہیں گے. ناظرین، یہ تھے ہمارے دوست احباب قائدین ایپکا حاجی ارشاد صاحب گروپ کے جو راولپنڈی قیادت میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. دوستوں گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کو بھی پتہ ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایپکا وہ واحد تنظیم ہے جو لاکھوں ہزاروں کے حساب سے اپنے کارکنان کو اسلام آباد لے کر آتی رہی ہے، ہمیشہ آتی رہی ہے،
اور نہایت ہی پرامن احتجاج کرتی رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس احتجاج پرامن کے باوجود بھی شاید ان میں قدرانہ شفقت تھی یا کیا وجوہات تھی، جو بھی معاملہ تھا وہ کچھ نہ کچھ ان کو دے کے جاتے تھے، چاہے 10% ہوتا، چاہے 50% دیا، لیکن کچھ نہ کچھ حکومت نے دیا. اس طرح تھوڑے سے یہ ڈسائڈ ہیں، اب دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. ابھی بھی یہ پر امید ہے، اور جیسے طارق صاحب نے بتایا، سردار صاحب نے بتایا، ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین ہیں، ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے، لڑکوں کی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. اب وہ بھی پریشان ہیں. آج میں کئی جگہ پہ جاؤں، وہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب تک کے اس پہ اعتماد پہ بیٹھے تھے کہ وہ احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ ان کے توسط ہمیں بھی کچھ دے گی، لیکن مایوسی وہاں بھی پائی جائے. اور خصوصاً سردار صاحب، آپ کا گلہ، قائدین کا گلہ ہمیشہ ان کارکنان سے بھی ہوتا ہے. کلر ابکا کے کلر جو کارکنان ہیں ان سے بھی گرا ہوتا ہے، کہ وہ گھر میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ بس ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ لوگ لاٹھی چارج، آنسو گیس کا وہ کرتے رہیں تاکہ ان کے گھر بیٹھے تنخواہ بڑھ جائے. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو یہی ہے گزارش کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی جب بات آتی ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کی اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن ابھی جو موجودہ حالات جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا احتجاج اور ریلی نکلی ہے، یہ جو لوگ دیکھیں گے تو نیکسٹ جو ہمارا کیا تھا جو فیصلہ کرے گی، اگر اسلام آباد کا ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں تو اس کے لیے یقیناً کہ 100% لوگ ادھر سے نکلیں گے. اب چوہدری صاحب کے ساتھ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم ایک آفس کی میٹنگ کریں گے کل پرسوں، اور یہ تمام لوگوں کو انشاءاللہ متحرک کریں گے، لوگ نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب جب تک یہ آواز یا کوئی اس کو بتانے والا نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، امید ہوں اور بہتری آئے گی، اور گورنمنٹ مجبور ہوگی ہمیں یہ ہمارے جو تنخواہوں میں یہ مہنگائی کے تناسب سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے، کوئی لمبا چھوڑا ہمارا نہیں. اور کافی سے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے وہ ہم اپنے طور پہ ڈپارٹمنٹ وائز، جیسے میر صاحب کے اسکول سائڈ کالجز کے جو لوگ ہیں، E8 کے اپوائنٹیز ہیں، وہ بندہ بھی 2009 میں ریگولر ہو رہا ہے، اور جو 2008 میں بھرتی ہوا وہ بھی 2009 میں ریگولر ہو رہا ہے. یہ جو زیادتی اور ناانصافی ہے، اس کے خلاف ہم شروع دن سے ڈے بائی ڈے ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہمیں ناراض بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو جونیئر کلب تھا 5واں اسکیل اس کو ہوتا تھا، ہم کسی کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. آج الحمدللہ اس سیبکا کی کاوشوں سے، اس تحریک کے چلنے سے، ان دوستوں کی قربانیوں سے ہماری جیلوں میں لوگ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھی صاحب شہید ہوئے ہیں، بخاری صاحب نے دن رات کام کیا ہے، پنڈی کے ہم لوگ لگے ہوئے جو دامے دن میں سکنے ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو آج ہمارا جو نیٹورک 11 اسکیل میں، اسسٹنٹ 16 اسکیل میں، سپرنٹینڈنٹ 17 میں چلا گیا. یہ بیوروکریسی کو عزم نہیں ہو رہا یا دیگر تنظیموں کو عزم نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا جو ملازم ہے وہ دن رات کام کر رہا ہے. اسکول میں ہے تو 40 70 لوگوں کا وہ بل بناتا ہے، اور دیگر معاملات سارے اسے کلر کے ساتھ پہ ہے. تو اسی طرح آفیسز میں ہمیں لیٹ نائٹ بیٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر ایک مخصوص طبقے کو آپ نوازیں اور دوسرے کو آپ چھوڑ دیں تو وہ جو احساس محرومی جو لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے وہ بڑی خوفناک چیز ہے. اور یہ جب یہ لاوا پھٹے گا تو یہ جو عقل کے اندر قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں روئی دی ہوا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے. جب یہ طوفان آئے گا تو وہ بالکل وہ انہیں اندازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس نوبت تک آئیں. تو ہم یہ بار بار پرامن احتجاج کے ذریعے دعوت کرا رہے ہیں کہ اس کو یہ کریں. ادروائز جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 2010 میں بھی، 2011-12 میں بھی جو نثار صاحب زیر داخلہ تھے، ہم پہ لاٹھی چارج ہوا، وہ ربڑ کی گولیاں ہمارے دوست زخمی ہوئے بری طرح. ٹھیک ہے، اور لاٹھی چارج ہوا، FIR ہوئی تھانوں میں. ہم نے کئی دن ہمارے قائدین جیلوں میں رہے. تو ان چیزوں سے آپ لوگ نہیں ڈرتے. تو نہ ہمارے ارادے انشاءاللہ مضبوط ہے، ہمارا اعتقاد اللہ تعالیٰ کرتے، ہم ایک نیک مقصد کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. پورا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ لوگوں کا جو ایک نیک مقاصد ہے، غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے سوچ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ تمام قائدین کا، کارکنان کا کہ آواز دل پاکستان کے لیے آپ نے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین مبشر اقبال کے ساتھ آواز دل پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.